أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ کون عمر؟ وہ عمر جس کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے، اور آج بھی جن کے ذہنوں پر شیطان سوار ہے وہ عمر کے نام سے ڈرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عمر؟ جس کے بارے میں نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر 3675 نمبر پر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور احد پہاڑ کانپنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احد ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی دی۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے 3688 نمبر پر، جس کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس حدیث سے ہم بہت خوش ہوئے کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک ہمارے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کیا سمجھتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان سے محبت کی جائے اور ان کے ساتھ ہی حشر ہو، یعنی ان کا درجہ بہت بلند تھا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 3699 نمبر پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو نبی نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن ان کو الہام ہوا کرتا تھا، ان سے فرشتے ملتے تھے۔ اگر میری امت میں کوئی ہے ایسا تو وہ عمر ہے۔ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر کتنا بھروسہ تھا، کتنا یقین تھا، اس کا اندازہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3690 سے ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محفل میں موجود تھے، صحابہ موجود تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بھیڑیا ایک بکری کو اٹھا کر لے جا رہا تھا۔ چرواہا آیا اور اس بکری کو بھیڑیے سے چھین لیا، واپس چھڑوا لیا۔ تو بھیڑیے نے کہا کہ آج تو تم نے اس بکری کو مجھ سے بچا لیا، اس وقت انہیں کون بچائے گا جب ان کا چرواہا ان کو چرانے والا ہی میں ہوں گا؟ تو صحابہ نے کہا سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بات کو میں مانتا ہوں، اور میرے علاوہ ابو بکر بھی مانتا ہے، عمر بھی مانتا ہے، اور اس محفل میں نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر اتنا یقین تھا کہ جو بات میں کہہ دوں چاہے کوئی اور مانے یا نہ مانے، ابو بکر اور عمر تو لازماً مانیں گے، چاہے جتنی بھی مشکل بات ہو، چاہے سمجھ آئے کسی کو یا نہ آئے۔ لیکن جب اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات اپنی زبان سے فرمائے گا
تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس بات کو لازمی طور پر مانیں گے۔ یہ ابو بکر اور عمر کا ایمان تھا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقین تھا کہ وہ میری بات ہر حال میں مانیں گے، جو کچھ میں کہوں گا چاہے کوئی اور مانے یا نہ مانے، ابو بکر اور عمر اس کو مانیں گے۔ تو یہ شان تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ شان تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص طور پر بات ہو رہی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بہت بلند تھی، اور صحابہ کے ہاں بھی بہت بلند تھی، اور وہ اللہ کے پیارے تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر چلنے والے تھے۔ اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی صحابہ کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی راہ کو اختیار کیا، اسی راہ پر چلے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنی رضا ظاہر فرمائی۔